بالکل تم نے ایسی ہی بات کی ہے کہ پہلے تو الیکشن مل کر لڑنا، پھر مقابلہ کرنا اور الیکشن جیتنا. مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، اب بلوچستان سے کوئی چہرہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں دو بھائی، کہتے دن تھوڑے ہی رہ گئے نے، مینوں بھی صدقہ لگتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر آج کل ایک ہی سوال ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا اور الیکشن کب ہو رہے ہیں؟ اچھا، اگر کوئی بندہ پورے یقین کے ساتھ آپ کو یہ بتا رہا ہے نا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے اور فلاں بندہ جو ہے نگران وزیر اعظم کے طور پہ آ رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے آپ کو باخبر ثابت کرنا چاہتا ہے، یا وہ خود کسی غلط فہمی اور لا علمی کا شکار ہے. یہ کسی کو بھی ابھی نہیں پتہ، کیونکہ ہر سطح پہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر بھی، اور جو اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں سو کالڈ، ان کے اندر بھی شدید اختلافات پائے جا رہے ہیں. آپس میں بھی طاقتور حلقوں کے پی ڈی ایم کے ساتھ بھی، پی ڈی ایم کے اندر بھی، اور طاقتور حلقوں کے اندر بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. بعض لوگ اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی چونکہ وہ یہ جو ہوا ہے معاملہ ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ، بے شک وہ بقول بار بار کہہ رہا ہوں، بقول میرے اونٹ کے منہ میں زیری ہی صحیح، لیکن اس کی کنٹینیوٹی کو یقینی بنانے کے لیے کسی ٹیکنوکریٹ کو لایا جائے وزیر اعظم کے طور پہ، جبکہ طاقتور حلقوں کے اندر ہی یہ اوپینین بھی پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اکانومی کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر پی ٹی آئی کو اگر نکیل ڈالنی بھی ہے تو اپنی پرفارمنس کے ذریعے جو ہے مخالف جماعتیں جو ہیں ان کو ہم سپورٹ کر کے یہ کام کر سکتے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کو نیچا دکھا سکتے ہیں. جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینا ہے تو یہ ایک ٹیکنوکریٹ کے بس کی بات نہیں ہوگی، ہمیں کوئی سیاسی بندہ چاہیے. اب سیاسی بندہ جو تلاش کیا جا رہا ہے وہ یہ جو 2-3 نام لیے جا رہے ہیں، ان پر تو ان سے سوئی ہٹ گئی ہوئی ہے. اب بلوچستان سے کوئی چہرہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جس کو سامنے لایا جا سکے. پیچھے طاقتور حلقے ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی کام تو ہم نہیں کرنا ہے، تو آگے صرف اس کا چہرہ استعمال کیا جا سکے گا. لیکن اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین یہ ہے کہ پھر اگر ایک کمزور بلوچستان سے کوئی چہرہ لے کے آنا ہے تو اس کی جگہ پھر ایک ٹیکنوکریٹ ہی لایا جائے جو اکانومی کے معاملات کو سمجھتا ہو. تو اس لیے، اور جہاں تک الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ڈفرینس آف اوپینین یہ ہے کہ ایک طرح ان لوگوں کے اندر ہی ایک بحث چل رہی ہے کہ الیکشن کے التوا سے حاصل کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، 2 کام ہی حاصل کیے جا سکتے ہیں نا الیکشن کو ڈیلے کر کے، یا تو جو مخالف پی ٹی آئی مخالف جماعتیں ہیں ان کی نفرت کو کم کیا جا سکے، یا پی ٹی آئی کی محبت کو کم کیا جا سکے. تو ان دونوں کاموں کا بظاہر، ان دونوں باتوں کا کوئی فوری طور پہ امکان نظر نہیں آتا اگلے 1 سال تک کم از کم. اگر کوئی بڑا ایونٹ ہو جائے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نا کہ سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا. ہر جو پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ 1-2 درجے مزید بڑھ جاتی ہے، اور ان کے خلاف نفرت جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے جو ان کے بیلٹ باکس کے اندر ان کے ووٹوں کی تعداد کو بڑھا سکے اور پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو کم کر سکے. اس لیے اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ یہ وقت بڑھانے سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا، جو ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے. سر عمران خان کی اس حوالے سے پالیسی کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اور جو لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے ان کے بارے میں عمران خان؟ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب اپنی الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہے اس سے 1 منٹ کے لیے بھی صرف نظر نہیں کر رہے، مسلسل اس کو چاک آؤٹ کرتے جا رہے ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، ہاں ان لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں جو ان 2 جماعتوں میں، پرویز خٹک اور جہانگیر ترین کی جماعت میں چلے گئے ہیں، اور ان کے لیے بھی بند کر دیے گئے ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے جنہوں نے اعلان کیا تھا، جو لانڈرنگ والی کرسی بنائی گئی تھی اس پہ بیٹھ کے جن لوگوں نے اعلان کیا تھا اور اس کے بعد ایسے بیانات کا سلسلہ جاری رکھا یا ایسے کام کیے جس سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، یا بیانات یا ان کے عمل سے نقصان پہنچا ہے. اس کے بعد جو چھلنی میں رہ جائیں گے ان کے بارے میں خان صاحب جو ہے وہ نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہے.
سر این ٹی پی ٹی آئی جماعتیں کیا مل کر عمران خان کا مقابلہ کر پائیں گی اور الیکشن جیت لیں گی؟ کتنے آرام سے تم سوال کر رہے ہو کہ ایک سیاسی جماعت جو 70-80% ووٹرز کا اعتماد جس کو حاصل ہے اس کے خلاف ساری جماعتیں مل کے الیکشن لڑ لیں گی. یہ بالکل تم نے ایسی بات کی ہے کہ پہلے تو الیکشن مل کر لڑنا، پھر مقابلہ کرنا اور الیکشن جیتنا. مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، ایک مراسی کے گھر پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہوتی ہے، کچی چھت ہوتی ہے، تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ جاؤ چھت پہ جا کے مٹی ڈال کے آؤ، ٹپک رہی ہے ساری چھت. تو وہ مراسی جو ہے نا دعا مانگتا ہے اور منت مانگ لیتا ہے نیچے لیٹے لیٹے کہ یا اللہ اگر بارش روک دے، اگر تو بارش روک دے گا یا اللہ میں حج کرنے جاؤں گا. تو وہ بارش باقی تھوڑی دیر کے بعد رک جاتی ہے. تو وہ مراسی کی بیوی کہتی ہے کہ تم نے لیٹے لیٹے اتنی بڑی منت مانگ لی. تو وہ مراسی بڑے اطمینان سے کہتا ہے کہ اللہ میاں کو بھی تو پتہ ہے کہ جڑا بندہ چھت تے نہیں جا سکتا انہیں حج تک ہی جانا ہے. تو جو پی ڈی ایم جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے نگران وزیر اعظم کے نام پر متفق نہیں ہو سکتی اور اس 1.5 سال میں اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکتی، مل کے الیکشن نہیں لڑ سکتی، اس نے عمران خان کو ہرانا خاک ہے. اچھا، سائفر کا معاملہ پھر سر اٹھا رہا ہے. آج بھی اعظم خان پیش ہوئے، بیان انہوں نے ریکارڈ کروایا. یہ معاملہ اچھا وہ تو چلتا رہے گا سائفر کا معاملہ، لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے مجھے یاد آ رہی کہ جب عمران خان نے جس جلسے میں سائفر لہرایا تھا اس وقت کم از کم 10 پی ڈی ایم کے لیڈرز کا بیان جو ہے آج بھی میری نظروں کے سامنے ہے کہ جناب یہ لاکھوں لوگ کہاں تھے، یہ تو چند سو چند ہزار 5 سے 7 ہزار کے قریب لوگ تھے. آج وہی 10 کے 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آفیشل یہ جو ڈاکیومنٹ تھا، ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا، خفیہ جو ڈاکیومنٹ تھا، وہ لاکھوں لوگوں کے سامنے لہرا دیا گیا. یعنی کل تک جو لوگ 5,000 10,000 کہہ رہے تھے، آج وہی لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تھے. یہ فائدہ تو پی ٹی آئی کو ہو گیا نا. باقی معاملہ میرا خیال ہے کہ یہ جو عدالتوں میں دیکھا جائے گا کہ سائفر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو اطلاع بھی دیتا چلوں کہ جن 2-3 ملکوں نے آئی ایم ایف کو گارنٹی کیا تھا اس لون کے لیے، اس میں کچھ شرائط بھی رکھی گئی تھیں خان صاحب کے حوالے سے اور آئندہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے. میرا خیال ہے ان سے روگردانی کرنا اس سیٹ اپ کے لیے ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے. سر نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کے درمیان کبھی آتا ہے کہ اختلافات ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اچھا یہ جو معاملہ ہے نا، میں آپ کو آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. یہ دیکھیں، یہ سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ہر پولیٹیکل انالسٹ کے لیے ایک معمہ ہے، ایک پہیلی ہے، اور کم و بیش ہر دوسرا پولیٹیکل انالسٹ جو ہے وہ اب ایک ہی سانس میں 2 باتیں بھی کرتا ہے. کبھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں 2 بھائی، اور کبھی وہ سمجھتا ہے کہ دونوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں. اور میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو دونوں کو درست سمجھتے ہیں. کئی مواقع پہ شریف فیملی کے اندر شدید اختلافات بھی دیکھے گئے ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہیں کہ جب ان کو مخالفت نظر آتی ہے، جب ان کو اپنی بچت نظر آتی ہے یا اپنے مال کی بچت نظر آتی ہے تو وہ پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اختلافات بھی اپنی جگہ ہیں، اور نگران سیٹ اپ کے مسئلے پہ بھی دونوں فیملیز، شہباز فیملی اور نواز فیملی کے درمیان اختلافات موجود ہیں. سر یہ اختلافات کی بات ہو رہی ہے تو زرداری اور نواز شریف کے درمیان بھی اختلافات، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور اب یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے کہ فون پہ تھوڑی سی گرما گرمی بھی سننے اور دیکھنے میں آئی ہے کہ دونوں لیڈرز کے درمیان، کیونکہ یہ جو ٹرائکا ہے نا یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. شہباز شریف، نواز شریف اور زرداری صاحب، یہ تینوں کے درمیان شدید کمیونیکیشن گیپ ہے. اس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ الجھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو نون لیگ ہے اس کے بعض وزراء جو ہیں وہ معاملات کو مزید خراب کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور چکر میں ہیں. بلکہ آپ کو برسبیل تذکرہ بتاتا چلوں کہ معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ایک نون لیگ کے ایک منسٹر صاحب ہیں جو ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھی کافی غلط فہمیاں پھیلانے کا باعث رہے ہیں.
ان کو پچھلے دنوں ایک سرگودا سے ایم این اے اپنے کاموں کے لیے ان کے پاس گئے, مختلف کام تھے ان کے, تو انہوں نے یہ ہمارے ایم این ایز کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے, 5,000 کے نوٹ تھے اور 1,000 کے بھی تھے نوٹ, تو جیب میں پیسے وہ کوئی 60,000 70,000 کے لگ بھگ بنتے ہوں گے. انہوں نے اس وزیر کے سر پہ وہ وارے گھمائے اور مجھے یہ کیا کر رہے ہو, کہتے جی آپ کے سٹاف کو صدقہ دینا ہے. تو انہوں نے ہاتھ مار کے وزیر صاحب نے پکڑ لیے, کہتے اور وہ پیسے جیب میں ڈال لیے, کہتے دن تھوڑے ہی رہ گئے نے, مینوں بھی صدقہ لگتا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس وزیر کے بارے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک رپورٹ گئی ہے کہ یہ فلاں فلاں انہوں نے جگہ سے پیسے لیے ہیں, تو شہباز صاحب نے یہ کہہ کے بات کو رفع دفع کر دیا ہے کہ یہ وقت ان رپورٹس کو دیکھنے کا نہیں ہے. سر مبارک ہو, وزیر اعظم شہباز شریف خود بھی اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں باعزت بری ہو گئے. اچھا, تو باعزت ہی بری ہونا تھا, اور کیوں یار, وہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا, تو پھر باعزت بری تو ہونا تھا نا انہوں نے, اس میں ایسی کیا غلط بات ہے. اور ذہن میں رکھو کہ یہ جو ایک ایسا کیس تھا, بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا, جو سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنے ہیں اس میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ جو تھا وہ کھلا کیس تھا, جس میں کوئی الزام تراشی نہیں تھی بلکہ بینکنگ ڈاکومنٹس ساتھ تھے, بینک سٹیٹمنٹس لگی ہوئی تھیں کہ اتنے ملین روپیز, اتنے ملین ڈالرز جو ہے یہ بیرون ملک سے ان کے نام پر آئے ہوئے ہیں, یہ فلاں فلاں بینک کی, یہ مطلب کوئی دوسری رائے تھی ہی نہیں, صرف عدالت نے ان کی جانچ پڑتال کرنی تھی, وہ جانچ پڑتال آج تک نہیں ہو سکی. دوسری طرف آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان پر اگر 200 کیس ہیں تو اس میں سے 190 کیس ایسے ہیں جو صرف ایما کی وجہ سے بنائے گئے ہیں کہ عمران خان کے ایما پر یہ کیا گیا, عمران خان کے اکسانے پہ یہ کیا گیا, ٹھیک ہے. اور جو موسٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے پاکستان کی تاریخ کا, جس میں بتا رہا ہوں کہ بینکنگ ڈاکومنٹ لگے ہوئے ہیں کہ ایک انتہائی غریب آدمی جو پاپڑ فروش ہے, جو ان کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے ہیں پیسے, ملینز آف ڈالر ہیں, کوئی اس کی توجیہ نہیں پیش کی جا سکتی, لیکن باعزت, بہرحال عزت دار لوگ ہیں اس لیے باعزت ہی بری ہوں گے. سر آپ کو ایک اور مبارکباد دینی تھی کہ پاکستان ریکارڈ بنانے جا رہا ہے 500 میٹر اونچا جھنڈا. اس پہ بھی تمہیں اعتراض ہے؟ کسی طرح آپ لوگ خوش نہ ہونا یار, کسی طرح یہ جو طنزیہ گفتگو ہے نا یہ بند کر دو. دیکھو اگر وہ جو 40 کروڑ کا پرچم لہرایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے موجود ہیں تو لگا رہے ہیں, کسی سے ادھار لے کے تو نہیں لگا رہے نا. ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس, حکومت پنجاب کے پاس اتنے پیسے ہیں, اور دوسری بات ہے کہ آپ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا رہے ہیں نا. وہ جب اتنا اونچا 500 میٹر اونچا, 500 فٹ یا 500 میٹر اونچا جو جھنڈا لگے گا, جب وہ لہرائے گا پرچم, تو ظاہر ہے اس سے کوئی پیسے ہم نے ضائع تو نہیں کرنے نا, کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا, اس سے بجلی بنے گی, شاید کوئی پن چکی چلائیں گے, یا اس سے آدھے پنجاب کو ہوا ملے گی, ہوا ملے گی تو اے سی اور پنکھے بند ہوں گے, بچت ہوگی, یا اس میں سے جو وہ جب پھڑپھڑائے گا اس میں سے منو سلوا نیچے گرے گا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اب آپ اس بات پہ بھی معترض ہیں کہ جناب علی لاہور کیوں اکھاڑ دیا گیا ہے, کیونکہ نگران حکومت کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے قانونی طور پہ, اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ. تو کیا اعتراض کی گنجائش ہے؟ اگر کسی کا کچھ بن جائے سے مراد ہے کسی کا مطلب عوام کے لیے کچھ بن جائے. دوسری طرف بات نہ لے کے جاؤ نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام کا کچھ بن جائے, نئی سڑکیں بن جائے, چاہے وہ 6 مہینے پہلے بنی ہوئی ہیں, تو اگر نئی سڑک کے اوپر نئی سڑک بن جائے تو ڈبل نئی خوشی ہو جائے گی ہمارے لیے. سادہ سی بات ہے. چلیں سر اسی کے ساتھ آج کی آخری بات چھوٹی سی یہ ہے بھائی جان کہ نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی, نظام میں کدا بگڑا ہوا ہے اس قدر ساقی, اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.